اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے انی میرے متعلق فَإِنِّي تو میں قریب اُجِیبُ میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا داعی پکارنے والا اذا جب دعانا مجھ سے مانگے فَلْيَسْتَجِیبُوا پس چاہیے حکم مانے لی میرا وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں لی مجھ پر لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائے۔ ترجمہ اور جب تجھ سے پوچھے میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین لائیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ اوحلا جائز کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ رات الصیام روزہ رفثو بے پردہ ہونا الی طرف سے نسائکم اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا ہن وہ لباس لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے علما جان لیا اللہ انکم کہ تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے تئیں فتابا سو معاف کر دیا علیکم تم کو وعفا اور درگزر کی عنکم تم سے فالآن پس اب باشروہن ان سے ملو وابتغوا اور طلب کرو ما کتب جو لکھ دیا اللہ لکم تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاری الابید سفید من سے الخیط دھاری الاسود سیاہ من سے الفجر فجر ثم پھر اتموا تم پورا کرو صیام روزہ الی تک لیلی رات ولا اور نہ تباشروہن ان سے ملو وانتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے فی المساجد مسجدوں میں تلک یہ حدود حدیں اللہ فلا پس نہ تقربوہا اس کے قریب جاؤ کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ اپنے حکم للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ تو حلال ہوا تم پر روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے وہ پوشاک ہے تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے سو معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ سفید نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے پھر پورا کرو روزے کو رات تک اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں یہ حدیں بندھی ہوئی ہیں اللہ کی سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچے رہیں۔ خلاصہ تفسیر میں ربط آیات پچھلی 3 آیتوں میں روزہ اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا اور اس کے بعد بھی ایک طویل آیت میں روزہ اور اعتکاف کے احکام کی تفصیل ہے۔
درمیان کی اس مختصر آیت میں بندوں کے حال پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، ان کی دعائیں سننے اور قبول کرنے کا ذکر فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ روزے کی عبادت میں رخصتوں اور سہولتوں کے باوجود کسی قدر مشقت ہے۔ اس کو سہل کرنے کے لیے اپنی مخصوص عنایت کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب تر ہوں، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہوں۔ ان حالات میں بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکام کی تعمیل میں کچھ مشقت بھی ہو تو برداشت کریں۔ اور امام ابن کثیر نے اس درمیانی جملہ ترغیب دعا کی یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس آیت میں اشارہ کر دیا ہے کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزے دار کی دعا مقبول ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر افطار کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ تفسیر آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور، تو میری طرف سے ان کو فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں اور باستثناء نامناسب درخواست کے منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ سو جس طرح میں ان کی عرض و معروض کو منظور کر لیتا ہوں، ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو بجا آوری کے ساتھ قبول کیا کریں۔ اور چونکہ ان احکام میں کوئی نامناسب نہیں، اس لیے اس میں استثناء ممکن نہیں، اور مجھ پر یقین رکھیں، یعنی میری ہستی پر بھی، میرے حاکم ہونے پر بھی اور میرے حکیم ہونے پر بھی اور رعایت مصالح پر بھی اسی طرح امید ہے کہ وہ لوگ رشد و فلاح حاصل کر لیں گے۔ اس آیت میں انی قریبٌ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ دعا آہستہ اور خفیہ کرنی چاہیے، دعا میں آواز بلند کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ ابن کثیر نے اس آیت کی شان نزول یہی ذکر کیا ہے کہ کسی گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے رب اگر ہم سے قریب ہیں تو ہم آہستہ آواز میں مانگیں اور دور ہے تو بلند آواز سے پکارا کریں۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حکم چہارم رمضان کی راتوں میں جمع۔ اس آیت روزہ کے بقیہ احکام کی کچھ تفسیر مذکور ہے۔ تم لوگوں کے واسطے روزے کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا ہے، اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ موقوف کی گئی ہے، چونکہ بوجہ قرب و اتصال کے وہ تمہارے بجائے اوڑھنا بچھونے کے ہیں اور وہ تم ان کے بجائے اوڑھنے بچھونے کے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم اس حکم الہی میں خیانت کر کے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر جب تم معذرت سے پیش آئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو جب اجازت ہو گئی تو اب ان سے ملاؤ اور جو قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بے تکلف اس کا سامان کرو، اور جس طرح شب سیام میں بی بی سے ہم بستری کی اجازت ہے، اسی طرح سے یہ بھی اجازت ہے کہ تمام رات جب چاہو کھاؤ بھی اور پیو بھی، اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی صبح صادق کی روشنی کا متمیز ہو جائے سیاہ خط سے یعنی کہ رات کی تاریک سے، تو پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزے کو پورا کرو۔ صبح کی سفیدی کا سفید خط رات کی تاریکی کے سیاہ خط سے متمیز کرنے ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق یقینی طور پر ثابت ہو جائے۔ حکم پنجم جو ہے وہ اعتکاف سے متعلق ہے کہ اور ان بیویوں کے بدن سے اپنے بدن بھی یعنی شہوت کے ساتھ ملنے مت دو جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو، جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے میں ہیں، سو ان ضابطوں سے نکلنا تو کیسا، نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرماتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ احکام پر مطلع ہوں اور ان احکام کے خلاف کرنے سے پرہیز کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔